کہ اگر چوکی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو محرم میں جو شخص یہ چاہے کہ وہ اس 10 دنوں میں کوئی ایک ایسا عمل کرے کہ جس کی روحانیت اس کی بلندیوں پر پہنچ جائے، جو شخص یہ چاہے کہ کم وقت میں جلدی کامیاب ہو، اس کو امام حسین کی چوکی کرنا چاہیے۔ اور جو شخص دنیاوی مقاصد میں کسی معاملات کے لیے پریشان ہو، چاہے وہ جادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ جنات کی صورت میں ہو، چاہے وہ پریشانیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ نافرمان اولاد کی صورت میں ہو، ان تمام مقاصد کے لیے اگر اس 10 دنوں میں امام حسین علیہ مقام کی چوکی کی جائے تو انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کامیابیوں کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اندر روحانیت کو جگاتا ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے اس امام حسین کی چوکی کے ساتھ۔ امام حسین کی چوکی کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی اجازت میں حضور نے مجھے عطا کی، اور الحمدللہ اس چوکی کا تعلق بھی خاندان مداریہ سے ہے، خاندان قادریہ سے ہے اور چشتیہ قلندریہ سے ہے۔ یہ وہ چوکی ہے جو باقاعدہ بزرگان دین نے باقاعدہ اپنے سینوں میں اس کو راز رکھا۔ وہ مخصوص اپنے ان خلفاؤں کو تعلیم کیا کرتے تھے جو ان کے رازدار ہوا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے بزرگان دین کہ یہ ایک برہنہ تلوار ہے، اور یہ ایک ایسا اسم ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو کرنے والا شخص دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں وہ نعت علی کے ساتھ ساتھ نعت علی 110 مرتبہ پڑھنا ہے، یا 2100 مرتبہ کی تعداد کر رہے ہیں، یا 21,000 کی تعداد 10 دنوں میں مکمل کر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین علیہ مقام کی بھی روحانیت کو حاصل کریں اور ان سے استفادہ حاصل کریں، ان کی روحانیت سے فیض لیں۔ کیسے؟ آج میں آپ کو وہ خاص عمل تعلیم کروں گا کہ جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، جس سے اس چراغ کے اندر روشنی آئی، کہ جس عمل سے میرا باطن روشن ہوا، کہ جس عمل سے میرا ایک ایسا سفر شروع ہوا کہ جس کی روحانیت، کہ جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جی، میں اسی اہل بیت کی بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ جس گھرانے کا نعت علی کی باطنی تفسیر میں نے آپ سے بیان کیا تھا، جس طرح میں نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روحانیت کو بیان کیا تھا، آج کی ویڈیو میں، آج کے عمل میں حضرت امام حسین علیہ مقام کی روحانیت کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ وہ عمل سن لیں، عمل سمجھ لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس عمل کی حقیقت کیا ہے، اس عمل کی حیثیت کیا ہے، اس عمل کے فائدے کیا ہیں، اور اس عمل سے کس طرح بڑے بڑے سلاسلوں نے عروج پایا، کہ بڑے بڑے خانوادوں میں فیض آیا اس عمل کی برکت سے۔ اس عمل کی برکت سے چھوٹے چھوٹے سلسلے، چھوٹے چھوٹے سلاسل اپنے عروج کو پہنچے، جیسے نقش بندیہ خاندان، جیسے ابوالعلائی خاندان، جیسے قلندریہ خاندان، جیسے مداریہ خاندان۔ اس دعا کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے
کہ جس کو کہتے ہیں کہ امام حسین عالی مقام کی روحانیت کو پکارنا اور ان کو پکار کر ان کی روحانیت سے مدد لینا اور قطرہ اپنے سمندر سے جا ملنا، یہ وہی عمل ہے کہ جو بزرگوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے سینوں میں محفوظ رکھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس عمل کے بارے میں۔ یہ وہی عمل ہے کہ جس سے میاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس عمل سے جتنا فائدہ ہوا اتنا کسی عمل سے اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ تو ہر عمل سے ہوا، لیکن جو عمل اس پر سبقت لے گیا وہ یہی عمل تھا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، صرف یہ عمل ہے۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، یہ عمل ہے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ماہ محرم میں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زیارت کریں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علی مقام کی زیارت کریں، اور آپ کی زیارت اس خاص دنوں میں، اور آپ کی زیارت کے لیے اگر کوئی شخص یہ عمل ان خاص دنوں میں کرتا ہے جو 10 دن محرم کے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے جتنے بھی شاگردوں کو یہ عمل تعلیم کیا، میں نے اپنے جتنے بھی مریدوں کو یہ عمل تعلیم کیا، میڈیا پہ نہیں، محفوظ پوشیدہ تنہائی میں اکیلے میں تعلیم کیا، ان سب کو اکثر و بیشتر کو مولائے کائنات اور حضرت امام حسین عالی مقام کی زیارت نصیب ہوئی، صرف اور صرف اس عمل کی برکت سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل کی اجازت ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہے، اور جب اس عمل کی برکت سے آپ کو آپ کی زیارت ہو گئی تو یقیناً آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ رزق کی برکت کے لیے تو تمام لوگ عمل کرتے ہیں، رزق میں خیر و برکت کے لیے تو ہر شخص عمل کرتا ہے، کسی نہ کسی پریشان حال میں، پریشان صورتوں میں تو ہر شخص عمل کرتا ہے، لیکن اس بادشاہ کے لیے کیوں نہیں کرتا عمل کہ جس بادشاہ کو اللہ رب العزت نے یہ تصرف دیا ہے، کہ جس نے ولایت اور روحانیت کے بوجھ کو اٹھایا ہے، کہ جس نے اس علم کو روشن اور بلند کیا ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کو حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا نام دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل ماہ محرم میں کر لیتا ہے وہ تمام ناگہانی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ تمام جادو کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ تمام جناتوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کے دنیاوی فائدے ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مشرق میں ہو، مغرب میں اس کا چرچا ہو، تو وہ اس عمل کو کر لے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ کامیاب ہو، وہ اس عمل کو کر لے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو وہ مٹی کو چھو لے، وہ سونے کی بن جائے، تو وہ اس عمل کو کر لے۔
کیوں؟ کیونکہ یہ عمل یہ اس گھرانے سے منسوب ہے کہ جس گھرانے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا گھرانہ ہے. یعنی یہ وہ دیوان ہے کہ جس کو دیوان اکبر کہا جاتا ہے، کہ جب یہ کھلتا ہے دروازہ تو پوری دنیا کو، پوری کائنات کو فیض تقسیم ہوتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نوح کشتی کے مانند ہیں، کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ اپنی مراد پا گیا، وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا. اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، مٹ گیا، مر گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اس کشتی میں سوار ہونے سے مراد اہل بیت کی محبت آپ کے دلوں میں ہے. اس کشتی سے مراد اہل بیت کی محبت ہے. اور ہم جس سے محبت رکھتے ہیں اس کی شان میں قصیدے بیان کرتے ہیں. ہم جس سے محبت رکھتے ہیں ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم جس سے محبت رکھتے ہیں ہم اس کا ہر حال میں ذکر کرتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں روز محشر اللہ رب العزت اکثریت میں گناہ گاروں کو اس لیے بخش دے گا کہ انہوں نے اہل بیت کی قدر کی. کسی نے کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں اہل بیت سے محبت کی، جس نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اہل بیت کی مدد کی، کسی نے کہیں نہ کہیں اہل بیت کی عزت کی، اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا روز محشر. اور حضرت امام حسین عالی مقام کی میں روحانیت کی اگر بات کرتا ہوں تو سلاسل میں فیض آپ ہی کے ذریعے آگے تک منتقل ہوا. اور آپ کی روحانیت سے ساری کائنات روشن ہوئی. یہ ایک ایسا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس عمل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. یقیناً اگر یہ عمل ہم 10 دنوں کی تعداد میں مکمل کرتے ہیں، یا تو آپ اس کو 10 دن میں مکمل کر لیں یا پھر اس کو 40 دن میں مکمل کر لیں، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو ہمت دے، تو آپ اس کو 40 دن میں 1.25 لاکھ کر لیں. اور اگر 40 دن میں 1.25 لاکھ نہیں کر سکتے تو آپ 1100 مرتبہ روزانہ یہ عمل کر لیں 40 دن تک. اگر 1100 کی تعداد بھی نہیں کر سکتے تو آپ 700 مرتبہ اس کو 10 دنوں میں مکمل کر لیں. اور جو لوگ عام لوگ ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس عمل سے فائدہ ہو ان کو، اور 700 کی تعداد بھی ان کو زیادہ لگے، تو وہ 110 مرتبہ پڑھ لیں یہ امام حسین علی مقام کی چوکی. یعنی کہ یہ چوکی کا عمل 110 مرتبہ 10 دن بھی کیا جا سکتا ہے، 360 مرتبہ 10 دن بھی کیا جا سکتا ہے، 1100 مرتبہ 10 دن کیا جا سکتا ہے، اور پھر 3125 مرتبہ 40 دن کیا جا سکتا ہے.
ہم نے جو عمل کیا تھا ہم نے اس کو پورا 1.25 لاکھ کیا تھا 40 دنوں میں. آپ اس کو 110 بار بھی کر سکتے ہیں, 360 بار کی تعداد بھی کر سکتے ہیں, 700 بار کی تعداد بھی کر سکتے ہیں, 1100 کی تعداد بھی کر سکتے ہیں, اور 3125 کی تعداد بھی کر سکتے ہیں اس کو. اور میری طرف سے اس عمل کی جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان کو اجازت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم 110 مرتبہ ضرور یہ عمل پڑھ لیں, کیونکہ اس عمل کی برکتیں میں نے بہت دیکھی ہیں, اور خاص کر قلندریہ خاندان کا فیض اور قلندریہ خاندان کی روحانیت انہی اعمال کی روحانیت پر قائم ہے کہ جن کا تعلق حضرت امام حسین علی مقام سے ہے, کہ جن کا تعلق مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علی مقام کی روحانیت سے استفادہ حاصل کریں وہ اس عمل کو 110 بار پڑھ لیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی اور آپ کی محبت ہمیں ملے تو 110 مرتبہ پڑھ لیں. عام لوگوں کے لیے 110 دفعہ کی عام اجازت ہے اس عمل کی, لیکن اس عمل کی برکتیں جب آپ یہ عمل کر لیں گے نا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس عمل کی برکتیں کیا. عام لوگ جو کریں گے ان کے لیے اس کا کوئی پرہیز نہیں ہے, اور جو لوگ 1.25 لاکھ کی تعداد کی نیت سے پڑھیں گے وہ ترک جلالی اور جمالی کریں گے, اور جو لوگ ناد علی کا عمل کریں گے 21,000 کا وہ ترک جلالی اور جمالی کریں گے. اور جن کو اللہ رب العزت ہمت اور توفیق دے, میں چاہتا ہوں کہ جو عمل میں نے اپنا خاندانی عمل آپ کو تعلیم کیا ہے, میاں حضور کی بیعت سے میں نے آپ کو وہ عمل تعلیم کیا ہے, میاں حضور کی اجازت سے میں نے وہ آپ کو عمل تعلیم کیا ہے جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی. آپ پھر دیکھنا کہ آپ کو کیسے کمالات حاصل ہوتے ہیں, کیسے اس کی روحانیت حاصل ہوتی ہے اس کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم یہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں عمل کے دوران اپنا وقت کس طرح گزارنا چاہیے, ہمیں محرم کس طرح گزارنا چاہیے. اور جب آپ یہ عمل کریں گے, عمل کرنے کے بعد کم و بیش کم سے کم 15 منٹ کا مراقبہ ضرور کریں گے. یعنی کہ آپ کی 110 کی تعداد مکمل ہو گئی, آپ نے آنکھ بند کری اور بالکل پرسکون ہو کر بیٹھ گئے, کسی چیز کا تصور نہیں کرنا, کسی کا کچھ خیال نہیں باندھنا. جو کچھ پڑھ رہے ہوگے وہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا, اور جو دماغ میں چل رہا ہوگا وہ خیالات بن رہے ہوں گے, اور جو خیالات بن رہے ہوں گے وہ پھر آپ کے اعمال کی صورت میں آپ پر ظاہر ہو رہے ہوں گے. اور جو لوگ زندگی بھر ریاضتیں کر چکے ہوں اور ان کو عمل میں کامیابی نہیں مل رہی ہوں, وہ اس نیت سے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر عمل کی کامیابی ہی اس کی کنجی وہ اہل بیت ہے. دنیا میں کوئی سا بھی عمل لے لو آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اس کی کنجی آپ کو اہل بیت کے در سے نہ ملے. اب لوگ ہوتے ہیں نا کہ ذرا سے کامیاب ہو گئے اور سمجھتے ہیں کہ لو جی ہم نے تو سب کچھ حاصل کر لیا, جبکہ انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہوتا. اگر آپ عمل کچھ بھی نہ کرو, آپ ذکر و اذکار کچھ بھی نہ کرو, اگر صرف اور صرف اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں رکھو
صحابہ کرام کی محبت اپنے دلوں میں رکھو تو آپ ذکر کرنے والوں سے سبقت لے جاؤ گے. کیونکہ آپ کی مثال ایسے ہوگی کہ جیسے آپ نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو منتقل کر دیا، آپ نے اپنی ہستی کو مٹا دیا. بنتا وہی ہے جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے. عبادت ہمارے اندر غرور و تکبر پیدا کرتی ہے، ذکر و اذکار ہمارے اندر غرور اور تکبر پیدا کرتا ہے. لیکن اہل بیت کی محبت ہمارے اندر کمال پیدا کرتی ہے. ذکر و اذکار کے ساتھ اہل بیت کی محبت ہو تو ہمیں کمال حاصل ہوتا ہے. اگر عبادتوں کے ساتھ اہل بیت کی محبت ملتی ہے تو ہمیں کمال حاصل ہوتا ہے. محبت اور ادب میں نے اپنے مرشد میں دیکھا. الحمدللہ میاں حضور کے پیر و مرشد اہل سعادات گھرانے سے ان کا تعلق تھا. صوفی سید محمد عثمان علی شاہ صاحب، حضرت خواجہ سید منظور حسین شاہ صاحب، ان دونوں بزرگوں سے میاں حضور کا فیض ہوا اور دونوں بزرگ ہی سعادات گھرانے سے تعلق تھا. یعنی کہ ہمارے گھرانے میں جو فیض آیا وہ اسی گھرانے کا فیض آیا. ہمارے چراغوں میں جو روشنی آئی وہ اسی خانوادے کی روشنی آئی. اور ایک ایسا گھرانہ کہ جو اس روئے زمین پر سب سے افضل اور سب سے پاکیزہ گھرانہ ہے، یعنی اہل بیت کا گھرانہ، اہل سعادات کا گھرانہ. سعادات گھرانے کا بچہ بھی آپ کو کسی قسم کی اجازت دے دیتا ہے نا تو وہ بھی آپ کو کمال تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہی نور ہوتا ہے جو اس کے آبا و اجداد کا نور ہوتا ہے. اگر 3 دن کے بعد میری ویڈیو سنتے ہو تو 3 دن کے بعد شروع کر دیں. اور اگر کچھ لوگ میری ویڈیو 1 ہفتے کے بعد سنتے ہیں، وہ اس وقت محرم کی 7 یا 8 تاریخ ہو تو وہ اس وقت سے شروع کر سکتے ہیں اور اپنی تعداد کو 10 دنوں میں مکمل کر لیتے ہیں آگے لے جا کر، تو وہ بھی عمل ان کا پورا ہو جائے گا. اور جو میرے ساتھ جو روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ میرے ساتھ عام لوگ شامل ہیں، ان تمام کو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں. ضائع نہیں کریں گے. 110 بار یہی عمل کی چوکی آپ لوگ کریں گے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. الحمدللہ